ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت کا لفظ ہمارے یہاں بہت معروف ہے اور اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے تعلق سے شہید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست بات ہے۔ اسی طریقے پر ماہ محرم الحرام ہو تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھرانے کے افراد کی شہادت، 10 محرم الحرام یوم عاشورہ معروف بات ہے۔ البتہ یاد رہے کہ جہاں راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے شہادت یا شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہیں قرآن حکیم میں فریضہ شہادت کو بار بار مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ امت مسلمہ کے افراد کے لیے شہداء کا لفظ استعمال ہوا۔ اور مزید دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کی تلاوت شروع میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ الفاظ آپ نے غور کیا، فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت، درمیانی امت، معتدل امت، یہ تمام تراجم کیے گئے، تو تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اے مسلمانوں تم لوگوں پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ پوری امت کو شہداء کہا گیا اور نبی علیہ السلام کو شہید کہا گیا، کس معنی میں؟ گواہی دینے کے معنی میں۔ دوسرے کلمے کے ہم الفاظ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی کا ترجمہ کرتے یہ گواہی اللہ کے رسول نے بھی دی علیہ السلام، اور یہ گواہی آج امت مسلمہ نے دینی ہے۔ اگلی بات، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اللہ کا دین پیش کیا، اپنے کردار سے اللہ کے دین کے احکام پر عمل کر کے دکھایا، اور ایک اجتماعی جد و جہد فرما کر اللہ کے دین کو غالب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ شہادت 3 اعتبار سے، یہ گواہی 3 اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی، قول سے، کردار سے اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے۔ ختم نبوت کے بعد آج امت کی ذمہ داری ہے اپنے قول سے اللہ کے دین کو پیش کرنا، گواہی دینا، اپنے کردار سے اللہ کے دین پر عمل کر کے گواہی دینا، اور ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ یاد رہے نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران میں 259 کم و بیش صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے بعد غلبہ دین کو برقرار رکھنے اور اس کی توسیع کے لیے 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک۔ تو دین کے غلبے کے لیے جانوں کی قربانی، اور دین کے غلبے کے بعد دین کو برقرار رکھنے کے لیے جانوں کی قربانی، اور دین میں اگر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جائے تو عزیمت کا راستہ اختیار کر کے سیدنا حسین نے بھی جان کی قربانی پیش کی۔ تو جو جان تک کا نذرانہ پیش کر دے، ہاں اس کو قرآن مقتول فی سبیل اللہ کہتا ہے، اور احادیث میں شہید کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ تو جان تک کا نذرانہ پیش کر دینے کے بعد تک کچھ بچتا نہیں، یہ بندہ تو بتمام و کمال شہید۔ لیکن شہداء اس امت کو کہا گیا اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، فریضہ شہادت کو ادا کرنا، قول سے، کردار سے اور اجتماعی جد و جہد کو برپا کر کے، یہ ہے فریضہ شہادت جس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قول سے، کردار سے اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے اپنے دین کی گواہی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔